بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کی شکل و صورت میں خوبصورتی کا تعلق اس کی قیمت کی خوبصورتی کے ساتھ نہیں ہوتا، اور یہ بات میری بیٹی پر صادق آتی تھی۔ میری 14 سالہ بیٹی زہرا بہت ہی خوبصورت تھی، واقعاً اس کی خوبصورتی مسحور کر دینے والی تھی، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ اس نے جھونپڑی میں جنم لیا تھا۔ نہ ہی اس کی قسمت میں اچھا پہننا اوڑھنا لکھا تھا، اور نہ ہی پڑھائی لکھائی، بلکہ وہ بھی ہماری طرح مانگنے کا کام ہی کرنے پر مجبور تھی۔ مگر مجھے اس کی خوبصورتی سے ڈر لگتا تھا، کیونکہ اسی خوبصورتی نے میری زندگی نگل لی تھی۔ میری بیٹی ہو بہو میری جیسی تھی، اور مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں اس کا نصیب بھی میرے جیسا نہ ہو جائے۔ اسی لیے میں نے اسے اپنے ساتھ مانگنے کے لیے لے جایا کرتی تھی، اور تنہا بالکل نہیں جانے دیتی تھی۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو مجبوراً میں نے زہرا کو اکیلے ہی جانے دیا۔ مجھے تسلی تھی کہ اس کی بڑی 2 بہنیں اس کے ساتھ تھیں، اور پھر ہم سالوں سے یہی کام تو کر رہے تھے، اسی لیے زیادہ ڈر بھی نہیں لگتا تھا۔ قریب ہی ایک شاپنگ پلازا تھا، زہرا اور اس کی بہنوں کو وہیں تک جانا تھا۔ زہرا اپنی بہنوں کے ساتھ مانگنے کے لیے چلی گئی، لیکن واپس آ کر اس نے عجیب سی بات بتائی۔ کہنے لگی، اماں، بڑی سی گاڑی میں ایک امیر آدمی میرے پاس آیا تھا، وہ آ کر کافی دیر تک میرے پاس ہی کھڑا رہا، اور اس نے مجھے ڈھیر سارے پیسے بھی دیے ہیں۔ یہ کہہ کر زہرا نے اپنے گلے میں جھولتا پرانا پرس کھولا اور کڑک کڑک کئی ہزار نوٹ نکال کر مجھے دے دیے۔ یہ دیکھ کے میری آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی تھی۔ ہمیں 150 روپے بھی بڑی مشکل سے ملا کرتے تھے، یہ ہزاروں روپے زہرا کو کس نے دیے تھے؟ میں نے پریشانی سے اس کی بڑی بہنوں سے پوچھا کہ کون آدمی تھا، زہرا کو اتنے پیسے کیوں دے کر گیا ہے؟ اس کی بڑی بہنوں نے کاندھے اچکا دی اور کہنے لگے، اماں، ہم تو اپنی جگہوں پر کھڑے تھے، وہ گاڑی کافی دیر تک زہرا کے پاس ہی کھڑی رہی تھی، اور اس آدمی نے جاتے جاتے خود ہی زہرا کو اتنے پیسے دیے ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیوں اتنا مہربان ہوا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے خوف آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون آدمی ہے اور کیا چاہتا ہے۔ اگلے دن میں نے ہمت کی اور زہرا کے ساتھ چل پڑی۔ اب میں اسے اکیلے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ہمیں پلازے کے باہر کھڑے کچھ ہی دیر گزری تھی، پھر ایک بڑی سی سفید رنگ کی گاڑی ہمارے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک آدمی شیشے کے پار سے زہرا کو دیکھنے لگا۔ زہرا نے آہستہ سے مجھے بتایا کہ اماں، یہی وہ آدمی ہے جس نے کل مجھے ہزاروں روپے دیے تھے۔ میں نے غور سے اس آدمی کو دیکھا، دیکھنے میں تو کافی بھلا سا لگ رہا تھا۔ وہ آدمی گاڑی سے اترا نہیں تھا، بلکہ اس نے اشارے سے زہرا کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ زہرا اس کے قریب گئی تو اس نے ایک بڑا سا شاپر نکال کر زہرا کے حوالے کر دیا، اور گاڑی آگے بڑھ گئی۔ زہرا میرے پاس آئی، ہم نے مل کر وہ شاپر کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس میں تو بہت مہنگا اور قیمتی جوڑا تھا، جو شاید وہ زہرا کے لیے لے کر آیا تھا۔ وہ جوڑا دیکھ کر زہرا خوشی سے اچھلنے لگی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ آدمی کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ زندگی نے مجھے اتنی ٹھوکریں دی تھیں کہ اب میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات گھنٹوں سوچا کرتی تھی۔ زہرا کہنے لگی، اماں، شاید وہ کوئی نیک انسان ہے اور ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اب زیادہ نہ سوچیں، ویسے بھی اس نے ہم سے کچھ نہیں لیا، بلکہ دے کر ہی تو گیا ہے۔ زہرا کی بات سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی کہ واقعی وہ تو خود ہی اسٹاپ پر اتنے لوگوں کی موجودگی میں سامان دے کر گیا تھا۔ اگر برا شخص ہوتا تو تنہائی میں ملتا، اور پھر روز روز ہی ایسا ہونے لگا کہ وہ کوئی نہ کوئی چیز لا کر زہرا کو دے جاتا اور کوئی بات بھی نہ کرتا۔ میں خود بھی اسے دیکھتی تھی، اس لیے کچھ نہ کہتی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں زہرا کے پاس اچھے کپڑے، زیورات، سب کچھ آ گئے۔ میں سمجھا کرتی تھی کہ اس کی قسمت اس کے چہرے جیسی خوبصورت نہیں ہے۔ میں غلط ثابت ہونے لگی تھی، کیونکہ اس کی جو قسمت بھی چمک اٹھی تھی۔ اور پھر ایک دن وہ شخص ہم سے ملنے کے لیے جھونپڑی میں چلا آیا، کیونکہ اس دن میں اور زہرا اسٹاپ پر نہیں گئے تھے۔ زہرا کی طبیعت اس دن بہت خراب تھی۔ ہم اپنی جھونپڑی میں ہی تھے کہ جب میری بڑی بیٹی نے آ کر بتایا کہ وہی آدمی باہر کھڑا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی، اور باہر نکلی تو واقعی ہی وہ آدمی کھڑا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ادب سے سلام کیا اور زہرا کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے حیرت سے اسے پوچھا، آپ یہاں زہرا کے لیے آئے ہیں؟ تو وہ سر جھکا کے کہنے لگا، مجھے زہرا بہت پسند ہے، اسے دیکھے بغیر مجھے چین نہیں آتا۔ آج وہ اسٹاپ پر نہ ملی تو میں آپ لوگوں کا پتہ پوچھتے یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا اور میری بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ یہ بات واقعی نہیں ناقابل یقین تھی۔ اتنی بڑی سی گاڑی ہماری جھونپڑی میں آئی تھی، یہ بات ہر جھونپڑی والے کو پتہ چل گئی تھی۔ سارے بچے بھاگتے ہوئے اس بڑی سی گاڑی کو دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، اور مجھے شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اسے لے کر اپنی جھونپڑی کے اندر داخل ہوئی۔ زہرا بخار سے تپ رہی تھی۔ وہ مجھے اور زہرا کو اسپتال لے کر گیا، اور اس نے زہرا کا بہت اچھی دوا بھی دلوائی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ زہرا نے کوئی باسی اور خراب چیز کھا لی ہے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر وہ بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمارے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ضرور کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت متاثر ہوئی تھی۔ وہ تو واقعی بہت نیک تھا۔ اس نے ہمیں واپس جھونپڑی میں چھوڑا، بہت سارا پھل فروٹ بھی دے گیا۔
اگلے دن ہی میں زہرا کو لے کر اپنی جگہ پر نہ جا سکی تو وہ خود ہی چلا آیا۔ کافی دیر بیٹھ کر زہرا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ تو بہت ہی پڑھا لکھا شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں بھی پڑھی لکھی تھی، لیکن قسمت نے مجھے بیکارن بنا دیا تھا اور میں نے اس بات کو قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ شخص زہرا سے پوچھنے لگا کہ تمہارے کھانے پینے کے لیے ایسا کیا کروں کہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو؟ تم کہو تو میں روز تمہیں کھانا بھجوا دیتا ہوں۔ یہ سن کر زہرا کہنے لگی وہ اکیلی اچھا کھانا نہیں کھانا چاہتی۔ اس نے ان جھونپڑیوں پر اپنا بچپن گزارا ہے، یہ بستی ہی اس کی دنیا ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ یہاں کے سبھی لوگ مناسب خوراک حاصل کر سکیں، کیونکہ سبھی لوگ باسی کھانا کھاتے تھے اور اکثر ہماری جھونپڑیوں میں کوئی نہ کوئی اس وجہ سے نہ صرف بیمار ہوتا تھا بلکہ مر بھی جاتا تھا۔ زہرا چاہتی تھی کہ کوئی ایسا انتظام ہو کہ جس کی وجہ سے ہر کسی کو اچھا کھانا مل سکے۔ یہ سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا اور پھر اس کے چہرے پر بڑی گہری مسکراہٹ آ گئی۔ اس کی مسکراہٹ کا مطلب تو میں نہیں سمجھ پائی تھی، لیکن یقیناً اس کے دماغ میں کچھ نہ کچھ چل رہا تھا۔ اور پھر اگلے ہی دن صبح سویرے وہ کھانا لے کر آ گیا۔ بہت ساری دیگیں تھی۔ اس نے جھونپڑیوں کے پاس ہی وہ لنگر کھول دیا اور مناسب جھونپڑی والی خوشی خوشی کھانا بھی کھانے لگے۔ انتہائی لذیذ اور عمدہ کھانا تھا، بالکل تازہ پکا ہوا۔ کھانے کی خوشبو چار سو پھیل گئی تھی۔ ہر کوئی نہ صرف کھانا کھا رہا تھا بلکہ زہرا اور اس کے آدمی کو دعا بھی دے رہا تھا۔ سب لوگ جان گئے تھے کہ وہ آدمی زہرا کے لیے یہاں آتا ہے اور اسی کے کہنے پر یہ لنگر کھولا گیا ہے۔ سب لوگ لنگر کھا کر اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ سب کے ٹھکانے فکس تھے اور سب لوگ انہی جگہوں پر روزانہ کھڑے ہو کر بھیک مانگا کرتے تھے۔ ہم بھی لنگر کھا کر بھیک مانگنے کے لیے نکلنے لگے تھے کہ ایک دن وہ آدمی جس کا نام یاسر تھا کہنے لگا مجھے زہرا کا بھیک مانگنا اچھا نہیں لگتا، آپ اسے کام کے لیے نہ لے کر جایا کریں۔ یہ کہہ کر اس نے کچھ ہزار میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے بھی اپنی بیٹی کو اس کام پر لگانا پسند نہیں تھا۔ جب مجھے پیسے مل گئے تو میں نے زہرا کو جھونپڑی میں ہی چھوڑ دیا اور خود بھیک مانگنے جانے لگی۔ پھر یہی سلسلہ چل نکلا۔ وہ آدمی لنگر کے بہانے روزانہ آتا اور زہرا سے بھی اس کی ملاقات ہو جاتی۔ اس کی نظروں میں زہرا کے لیے بہت ہی عزت تھی اور یہی بات مجھے خوش بھی کیا کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی زندگی میں ایسا ہی کوئی شخص شامل ہو جائے اور اس کی قسمت میری جیسی نہ ہو، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کے ہاتھوں بہت زخم کھائے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ وہ آدمی زہرا کے ساتھ شادی کر لے اور اس کا گھر بس جائے۔ زہرا میری اکلوتی بیٹی نہیں تھی بلکہ میری دو بیٹیاں اور تھیں، اور ان تین بیٹیوں نے ہی مجھے جھونپڑی میں پہنچایا تھا۔ لیکن اس میں میری بیٹیوں کی کوئی غلطی تو نہیں تھی، بلکہ غلطی تو ان کے باپ کی تھی جسے بیٹیوں سے نفرت تھی اور بیٹے کی خواہش میں اس نے ہمیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اب اپنی بیٹیوں کا مستقبل محفوظ کرنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایسے میں یاسر کسی سہارے کی طرح ہماری زندگی میں شامل ہونے والا تھا۔ میرا تعلق ایک بہت اچھے خاندان سے تھا۔ میرے والد ایک بہت بڑے سرکاری آفیسر تھے اور ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے شوہر حماد نے میری خوبصورتی دیکھ کر مجھے اپنے لیے پسند کیا تھا۔ میری بیٹی زہرا میری جیسے ہی ہوئی تھی۔ کئی بار اس کی ماں رشتہ لے کر آئی تھی۔ میرے والد کو حماد زیادہ خاص پسند نہیں آیا تھا، لیکن ان لوگوں کے بار بار اصرار کرنے اور حماد کے یقین دلانے کی وجہ سے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے والد نے یہ رشتہ طے کر دیا تھا۔ جب میری شادی ہوئی تو اس کے کچھ عرصے بعد ہی میرے والد اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک نامعلوم گولی کا نشانہ بنے تھے۔ ان کی نوکری ہی ایسی تھی کہ زندگی اور موت کی کچھ خبر نہ تھی، اور ایسی ہی ایک شام وہ خاموشی سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ والدہ کو میں نے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ تو میری پیدائش پر ہی چل بسی تھی۔ میرے والد کے جانے کے بعد میرے لیے کوئی نہ باقی بچا، میرا شوہر ہی میرا سہارا تھا۔ شادی کے کچھ مہینے تو میں نے بہت ہی اچھے گزارے۔ میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا تھا، اسی لیے مجھ سے واقعی میں محبت تھی۔ لیکن جب میرے پاس میری پہلی بیٹی کی پیدائش ہوئی تو وہ بہت ناراض ہوا۔ اس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، کہنے لگا اسے خاندان کا وارث چاہیے تھا، لیکن یہ سب میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اور پھر وارث کی خاطر اس نے اگلے ہی کچھ مہینوں میں مجھے دوبارہ حاملہ کر دیا۔ میری صحت ٹھیک نہیں تھی، میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ اتنی جلدی دوبارہ اس عمل سے گزرتی، لیکن حماد کو بس وارث چاہیے تھا۔ اور پھر جب ہمارے پاس دوسری بھی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اسپتال میں ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہنے لگا اسے یہ بیٹی نہیں چاہیے، میں کسی جھولی میں ڈال دوں۔ اس کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حماد جیسا شخص اتنی گھٹیا بات کر سکتا ہے۔ کوئی بھی مرد کیسے اپنی اولاد کو اس طرح چھوڑنے کی بات کر سکتا ہے؟ میں نے اسے صاف انکار کر دیا اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ اسپتال سے چھٹی ہوئی، میں بچے کو لے کر گھر پہنچی تو گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا ہوا۔ سسرال والوں نے بھی مجھے ہی برا کہا۔ میری ساس چاہتی تھی کہ میں اپنا رشتہ بچانے کے لیے اپنی بیٹی کو کہیں پھینکاؤں، لیکن میں نہ مانی اور جیسے تیسے بیٹیوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزارا کرنے لگی۔ حماد نے بیٹیوں کی شکل دیکھنا بھی چھوڑ دی تھی اور پھر میں کچھ ہی مہینوں میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بہت غصہ کیا کہ میری حالت ٹھیک نہیں، پھر ہم بچوں میں وقفہ کیوں نہیں کر رہے۔
لیکن حماد کہنے لگے آپ کوئی بھی دوا دیں، لیکن اب کی بار مجھے بیٹا چاہیے، ایک بار بیٹا پیدا ہو گیا تو پھر ہم وقفہ بھی کر لیں گے۔ اب تو سارے خاندان والے اور دوست یار میرا تماشا بنا رہے ہیں، سب کہتے ہیں کہ میں صرف بیٹیاں ہی پیدا کر سکتا ہوں۔ حماد کی ایسی جاہلوں والی باتوں کو ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا اور میں بھی حیرانے سے اپنے شوہر کو دیکھنے لگی۔ وہ کس زمانے کی بات کر رہا تھا؟ ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ حماد ان مردوں میں سے ہے جو اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے بیٹا پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حماد اٹھتے بیٹھتے یہی کہتا کہ میری دولت اور جائیداد تو ان بیٹیوں کی وجہ سے باہر چلی جائے گی، مجھے ان بیٹیوں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا سوائے بوجھ کے، یہ اور کچھ بھی تو نہیں ہے، میں اپنی محنت سے بنا بنایا کاروبار ان کو حصے میں نہیں دے سکتا۔ ایک ایک کر کے دن گزرنے لگے اور پھر جب میرے پاس پیدائش کا وقت آیا تو اللہ نے مجھے اس بار بھی بیٹی عطا کی۔ مجھے نہ ہی بیٹی کے پیدا ہونے پر کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی افسوس۔ البتہ حماد اسپتال نہیں آیا تھا، اسے اس کی اماں نے بیٹی پیدا ہونے کی خبر سنا دی تھی۔ مجھے لگا تھا ایک دو دن میں وہ آ جائے گا، لیکن اسپتال سے چھٹی کا وقت آ گیا۔ میری ساس نے اسپتال کا سارا خرچہ پھر دیا اور پھر ایک ایسی بات بتائی کہ میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ اس نے وہیں سے ہی مجھے طلاق کی خبر بھجوائی تھی اور مجھے میری 3 بیٹیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا۔ میری ساس مجھے اسپتال کے باہر چھوڑ کے چلی گئی تھی اور میں 3 بیٹیوں کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ جب میں ہسپتال سے باہر نکلی تو میرے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا اور ایسے میں ایک بوڑھی عورت میرا سہارا بنی۔ وہ ایک مانگنے والی تھی، اس نے جب میرا یہ حال دیکھا، میں درد سے تڑپ رہی تھی اور تینوں بیٹیوں کو لے کر سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی، تو وہ مجھے اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے گئی اور پھر اس نے میرا ہی خرچہ اٹھانا شروع کر دیا۔ وہ میری کوئی بھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا اور اسے میں ماں کہنے لگ گئی تھی۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے چلے گئے اور مجھے جھونپڑی میں رہنے کی عادت ہو گئی۔ میری معصوم بیٹیاں تو یہاں کے ماحول میں بہت جلد رچ بس گئی تھی۔ ہماری جھونپڑی کے قریب میں ہی بہت ساری اور بھی جھونپڑیاں تھیں۔ یہ پوری ایک بستی تھی، یہاں سب مانگنے والے رہا کرتے تھے، نہ ہی وہ پڑھے لکھے تھے نہ ہی تمیزدار، لیکن میری نظر میں وہ پھر بھی اچھے تھے، کیونکہ ان میں سے کسی نے بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں دھتکارا تھا۔ وہ سب بہت زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ میرا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی چند ہی دنوں میں ان لوگوں نے مجھ سے جتنی محبت کا اظہار کیا تھا، میرا ان سے ایک مضبوط رشتہ بن گیا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 1 سال گزرا تھا، اس بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا، وہیں ہماری کفالت کر رہی تھی۔ اس کے انتقال کے بعد ہماری جھونپڑی میں فاقے ہونے لگے اور پھر بستی والوں نے مجھے سمجھایا کہ پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں 1 سال سے اس بستی میں رہ رہی تھی، مجھے باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، نہ ہی میرے پاس میری پڑھائی کے کاغذات تھے اور نہ ہی مجھ جیسی عورت کو کوئی نوکری مل سکتی تھی۔ 3 بچوں کا ساتھ بھی تھا، اسی لیے میں نے وہی کام شروع کر دیا جو یہاں کے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہاں رہتے رہتے اب میں اس کام کو برا نہیں سمجھا کرتی تھی۔ میں اپنی تینوں بیٹیوں کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی، ہم روز اتنا کماتے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے اور کبھی کبھی تو ضرورت سے زیادہ پیسے ہونے پر ہم اپنی کوئی چھوٹی سی خواہش بھی پوری کر لیا کرتے تھے۔ میری بیٹیوں نے بچپن سے ہی یہ زندگی دیکھی تھی، اسی لیے ان میں سے کسی کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ کبھی کبھی میرا دل ضرور دکھتا، کیونکہ میرا بچپن کچھ اور تھا، میں اپنی جوانی کسی اور انداز میں گزار کر آئی تھی۔ میں نے وہ وقت دیکھا تھا جب کھانے کی فراوانی تھی، پہننے کو اچھے سے اچھا کپڑا تھا اور باپ کا سایہ میرے سر پر تھا۔ لیکن زندگی انسان کو ہر چیز کا عادی بنا دیتی ہے اور پھر ہمیں بھی جھونپڑیوں کی عادت ہوگی۔ لیکن جب سے زہرا کی زندگی میں یاسر آیا تھا، ہمارے حالات بہت تیزی سے بدلنے لگ گئے تھے۔ وہ زہرا کو نہ صرف ہزاروں میں پیسے دیتا بلکہ اس کی خواہشات بھی پوری کیا کرتا۔ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی وہ اس سے شادی بھی کر سکتا تھا، لیکن کچھ دنوں بعد اچانک ہی زہرا کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ کچھ خاموش رہنے لگ گئی تھی۔ یاسر ملنے کے لیے آتا تو اس سے بات بھی نہ کرتی۔ میں بھی اس بات کو محسوس کرنے ہی لگی تھی کہ ایک دن جب یاسر نے لنگر کا کھانا لگوانا شروع کیا تو زہرا نے چیخ کر سب جھونپڑی والوں کو روکنا شروع کر دیا اور کہنے لگی یہ کھانا مت کھاؤ۔ یہ سن کر بستی والوں نے بری نظروں سے اسے دیکھا اور کہنے لگی زہرا بڑی مغرور ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں کھانا مل رہا ہے، شاید یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ زہرا نے زیادہ تو کچھ نہیں کہا تھا، بس وہ سب کو روک رہی تھی، لیکن اس کی بات سن کر بھی کوئی نہ رکا۔ سب لوگ خوشی خوشی کھانا کھانے چلے جاتے، مفت میں اتنا اچھا کھانا بھلا کون چھوڑ سکتا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، کیوں وہ سب کو کھانا کھانے کے لیے منع کر رہی ہے۔ میں نے کئی دفعہ پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر عجیب بات بتائی۔ ہماری بستی میں ایک ساتھ 8-10 لڑکیاں امید سے ہو گئی، آج سے پہلے ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ مانگنے والے ضرور تھے لیکن بد کردار تو نہیں تھے۔ سبھی پریشان تھے کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا، اور پھر 2 دن اور گزرے اور کچھ اور لڑکیاں بھی امید سے ہو گئی۔ اب تو سارے ہی بستی والے پریشان ہو گئے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟
پھر ایک دن ایک رحم دل ڈاکٹر ہماری بستی کے راستے سے گزر رہی تھی کہ اس کی گاڑی خراب ہوگی۔ ہماری بستی کا ایک بچہ گاڑی ٹھیک کرنا جانتا تھا، وہ اس ڈاکٹر کی گاڑی ٹھیک کرنے لگا۔ اتنی دیر میں وہ ہماری چارپائی پر بیٹھ گئی۔ ہمیں پتہ چلا وہ ڈاکٹر ہے تو ہم نے اسے سارا مسئلہ بتا دیا۔ یہ سن کر وہ ہماری مدد کے لیے تیار ہو گئی۔ اس لڑکی نے بستی کی ساری لڑکیوں سے بات کی، ہمیں اپنا کارڈ دیا اور چیک اپ کے لیے اسپتال بلا لیا۔ میں ہی سب سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اسی لیے ساری لڑکیوں کو جمع کر کے میں ہسپتال پہنچ گئی۔ کافی سارے ٹیسٹ ہوئے، پھر اس کے بعد اس ڈاکٹر نے ہمیں 2 دن بعد بلا لیا۔ جب ہم 2 دن بعد گئے تو اس نے ایک ایسی بات بتائی کہ ہم سب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بتایا کہ یہ سب کچھ کھانے کی وجہ سے ہوا ہے جو ہم لنگر کے نام پر کھاتے ہیں۔ پہل تو مجھے ڈاکٹر کی بات سمجھ نہ آئی، اور پھر مجھے اپنی بیٹی کا انداز یاد آ گیا، وہ کس طرح چیخ چیخ کر سب بستی والوں کو روکا کرتی تھی، لیکن کوئی بھی رکنے کو راضی نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ڈاکٹر نے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھایا جسے سن کر میں کانپ گئی۔ زہرا کی محبت میں دیے جانے والا کھانا دراصل بے ہوشی کی دوا سے بھرا ہوا تھا۔ لیکن یاسر بہت ہی چالاک تھا۔ وہ مردوں کا کھانا الگ لگاتا تھا اور عورتوں کا الگ۔ جو کھانا عورتوں کے لیے لگایا جاتا اس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی جاتی، اور پھر جب وہ کھانا کھا کر سب لوگ اپنے اڈوں پر جاتے تو وہاں بے ہوش ہو جاتے۔ کچھ لوگ انہیں ان کی جگہ سے اٹھاتے اور اپنے ساتھی عیاشی کے اڈوں پر لے جاتے۔ مفت میں جوان اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ انہیں روزانہ عیاشی میسر آنے لگی تھی، اور بدلے میں صرف ایک وقت کا کھانا ہی تو کھلانا تھا۔ جو لڑکیاں وہ کھانا پیٹ بھر کر کھا لیتی وہ پوری طرح بے ہوش ہو جاتی، اور پھر ان کی بے ہوشی کا فائدہ اٹھا کر کچھ گھنٹوں بعد انہیں دوبارہ ان کے اڈوں پر چھوڑ دیا جاتا۔ زہرا کی محبت کی آڑ میں یاسر نے یہ گھناؤنا کھیل رچایا تھا۔ زہرا کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، لیکن یاسر نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کا سچ زہرا نے کسی کو بتا دیا تو اس کے ساتھ بھی وہی یہ سب کرے گا۔ وہ صرف 14 سال کی تھی، اسی لیے یاسر سے خوفزدہ ہو گئی تھی، اور یہ بات وہ خود کسی کو کھل کر نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اپنے طور پر وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس ڈاکٹر کو جب یہ سارا سچ پتا چلا تو اس نے پولیس کو اطلاع دی اور یاسر کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ وہ ڈاکٹر واقعاً بہت اچھی عورت تھی، اس نے سب لڑکیوں کا علاج بھی مفت میں شروع کر دیا۔ یاسر پہلے تو روپوش ہو گیا تھا، اور پھر جب چند دنوں بعد وہ پکڑا گیا تو اسے پہچاننے کے لیے مجھے اور زہرا کو پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ ہم وہاں پہنچے تو واقعاً یاسر پولیس والوں کی گرفت میں تھا۔ وہ ایک امیر بگڑا ہوا جوان تھا جو اپنے اور دوستوں کی عیاشی کو پورا کرنے کے لیے بڑی آرام سے یہ کھیل کھیل رہا تھا۔ زہرا اور میری گواہی پر اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم پولیس اسٹیشن سے واپسی کے لیے نکلتے میرے قدم اپنی جگہ زمین پر ہی جم گئے، کیونکہ میں نے بہت سالوں بعد اپنے سامنے شوہر حماد کو کھڑا پایا تھا۔ پولیس والے حماد سے کہہ رہے تھے کہ یہی وہ عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے جس نے آپ کے بیٹے کے خلاف گواہی دی ہے۔ یہ سننا تھا کہ حماد میرے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ میں اس کے اکلوتے بیٹے کو آزاد کروا دوں اور یہ کیس ختم کر دوں۔ حماد کی بات سن کر میری جان نکل گئی تھی کہ یاسر کوئی اور نہیں بلکہ میرا ستیلا بیٹا تھا، میرا وہ شوہر جو بیٹے کی تڑپ میں پاگل ہوا جاتا تھا، جس بیٹے کی وجہ سے اس نے مجھے طلاق دی تھی۔ آج اس کے اسی بیٹے نے حماد کو میرے پیروں میں گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے حماد کو صاف انکار کر دیا کہ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ بات صرف میری اور میری بیٹیوں کی نہیں ہے، بلکہ بستی کی بہت سی لڑکیوں نے اپنی عزت گنوائی ہے، اور یاسر کو اپنے گناہوں کا جواب دینا ہوگا۔ مجھے حماد کی حالت پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور اس سے کہا کہ وہ خود کو مرد ثابت کرنے کے لیے بیٹا نہیں پیدا کرنا پڑتا، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا پڑتی ہے۔ تم بیٹے کے باپ تو بن گئے ہو، لیکن ایک اچھے انسان کے باپ نہ بن سکے۔ آج تمہارے بیٹے نے تمہیں شرم سے زمین میں گرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور میری بیٹیاں آج بھی میرے سر کا تاج ہیں۔ میں مانتی ہوں کہ حالات نے ہمیں مانگنے والی بنا دیا ہے، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں کو عزت اور آبرو کی چادر میں ہی بڑا کیا ہے۔ ہم مانگ کر اپنا پیٹ ضرور بھرتے ہیں، لیکن نہ ہی کسی کی عزت اچھالتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ حماد کا سر شرم سے جھک گیا تھا۔ میں نے زہرا کا ہاتھ پکڑا اور پولیس اسٹیشن سے باہر نکل آئی۔ آج مجھے اپنے آپ پر فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیٹے کی ماں تو نہ بن سکی، لیکن ایک ایسی بیٹی کی ماں ضرور بنی جس نے غلط کے خلاف آواز اٹھائی تھی۔ یاسر کو 7 سال کی سزا ہو گئی تھی۔ حماد اس کے غم میں دیوانہ ہو گیا اور میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ واپس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ میں اور میری بیٹیاں چاہتے ہیں کہ اب ہم کوئی عزت والا کام کریں، مانگنے والوں کی فہرست سے نکل آئے، لیکن کوئی ہمیں کام دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں کسی کے گھر بھی کوئی کام مل گیا تو بھی ہم مانگنے کا کام چھوڑنے کو تیار ہیں۔ کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں عزت والا روزگار دینے کے لیے تیار ہیں؟ میں نے اور میری بیٹیوں نے مجبوری میں اس کام کو اپنایا تھا، لیکن اب ہم اس کام کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اگر اس معاشرے کے عزت دار لوگ ہمارا ہاتھ تھام لیں تو ہم بھی عزت کی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ
ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔